بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو ناظرین بحریہ ٹاؤن کی طرف سے پورا سال ہی شاندار دسترخوان سجائے جاتے ہیں، لیکن جو دسترخوان بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ کی طرف سے ماہ رمضان میں سجائے جاتے ہیں ان کی تو کیا ہی بات ہے۔ چونکہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ جو روزہ افطار کروایا جائے کسی ایک کا، کیونکہ ہم تو اتنے امیر نہیں ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ روزہ افطاری کا اجر جو ہے وہ اخلاص پہ ہے، نیت پہ ہے، اور اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود دیں گے۔ اب بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ کی طرف سے جو افطاری کروائی گئی اڈیالہ جیل راول پنڈی میں، وہ افطاری بھی تھی، دسترخوان بھی تھا، لیکن ایسا محسوس ہوا وہاں پہ کہ جیسے کچھ جشن ہو، جیسے کسی کا ولیمہ ہو رہا۔ اس مقصد کے لیے بحریہ مینجمنٹ کی طرف سے ایک بڑا بھینسا اور ایک شاندار صحت مند بیل جو ہے وہ ذبح کیا گیا، یعنی مجموعی طور پہ تقریباً 10 سے 12 من گوشت جو تھا وہ وہاں پہ جو حوالاتی ہیں، جو قیدی ہیں، ان کے لیے افطاری کا سامان تیار کیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دودھ جو ہے اس میں سوڈا ملایا گیا، روح افزا ملائی گئی، اور وہ بھی بڑا شاندار تھا، چونکہ روزہ داروں کے لیے جو دودھ سوڈا جو ہے، خاص طور پہ روح افزا ملا ہوا دودھ جو ہے، وہ ایک بڑا شاندار ذائقہ بھی رکھتا ہے، اور اس سے اطمینان اور دل کو سکون بھی بہت پہنچتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ شاندار افطاری کا اہتمام جو تھا، اس میں پکوڑے بھی، سموسے بھی شامل تھے، علاوہ ازیں بہترین کھجوریں بھی اس میں شامل کی گئی تھیں۔ تو یہ جو ملک ریاض صاحب کی طرف سے یہ چیئرمین جو بحریہ ٹاؤن ہے، ان کی طرف سے یہ جتنے بھی پاکستان بھر میں جہاں جہاں دسترخوان سجائے جاتے ہیں، یہ ان کی اخلاص کا ایک اعلیٰ نمونہ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ روزہ داروں کے لیے یا جن کو کھانا کھلانا ہے ان کا معیار جو ہے وہ اعلیٰ سطح پہ رکھا جائے، چونکہ بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ خالصتاً معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور روزہ دار کا روزہ افطاری کروانا جو ہے وہ اس لیے بھی بہت بڑا اجر سمجھا جاتا ہے، چونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ روزہ افطار کرانے والا جو ہے اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو۔ لیکن پھر ساتھ اللہ پاک کی طرف سے یہ بھی فرما دیا گیا کہ جو کسی کا روزہ کھلوائے گا اس کا اجر جو ہے وہ میں خود اپنی شان کے مطابق دوں گا، یعنی روزہ کھلوانے کا جو ثواب ہے یا اجر ہے وہ فرشتے لکھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ پاک نے اس کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے کہ وہ میں خود لکھوں گا، اس طے کروں گا کہ اس بندے کے اخلاص کے مطابق اس کو کتنا اجر دینا ہے۔ یہ تو ایک بندے کا روزہ افطار کروانے کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو ملک ریاض صاحب پورے پاکستان میں انہوں نے اپنے دسترخوان بچھائے ہوئے ہیں۔ آج تو ہم صرف اڈیالہ جیل کے حوالے سے جو دسترخوان بچھایا گیا، وہاں پہ لوگوں کو افطاری کروائی گئی ہے، قیدیوں، حوالاتیوں کو، پورے جیل عملے کو، یہ تصاویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ایک شاندار جشن کا سماں تھا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں بھی، راول پنڈی میں بھی، متعدد جگہوں پہ بحریہ ٹاؤن کی طرف سے یہ دسترخوان سجائے جاتے ہیں۔ تو صحیح معنوں میں تو بحریہ ٹاؤن انتظامیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار کرتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ رمضان میں جو ہے وہ ایک ایسا اجر تلاش کرتی ہے کہ جو صحیح معنوں میں جس کو ہر مسلمان کو تلاش کرنا چاہیے۔ لیکن جب بحریہ مینجمنٹ کی طرف سے اخلاص کے ساتھ بہترین کھانے تیار کیے جاتے ہیں، بہترین افطاری تیار کی جاتی ہے، بہترین پینے کا پانی، سوڈا تیار کیا جاتا ہے، تو یہ یقینی طور پہ اللہ کے ہاں اس کا اجر اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا عملہ جو ہے وہ بھی پرجوش دکھائی دیتا ہے اڈیالہ جیل کا، اور اڈیالہ جیل جو ہے یہ بڑی تاریخی جیل ہے۔ آج کل یہاں پہ قیدی نمبر 804 بھی ہیں، جناب بانی عمران خان صاحب بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ ظاہر ہے ان کا تو کھانا ان کی صحت کے مطابق ہی بنتا ہوگا، لیکن یہ باقی جو لوگ ہیں یہاں پہ تو لوگ انتظار کرتے ہیں جیلوں میں جو ہوتے ہیں کہ کسی کی ملاقات آئے گی، یا جو امیر کبیر حوالاتی اور قیدی ہوتے ہیں وہ پھر اپنا طور پہ ان کا تو ان کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن بحریہ ٹاؤن کی طرف سے ہر ایک کے لیے ایک جیسا، اور ایک جیسا نہیں، بہترین جو ہے دسترخوان سجایا جانا، اور بہترین کھانوں کا اہتمام کرنا، اور بہترین جو ہے افطاری کا نظام جو ہے وہ پیش کرنا، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ بحریہ ٹاؤن سے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں، بشمول چیئرمین
بحریہ ٹاؤن، پھر باقی ان کے جو عملہ ہے جو اس کا اہتمام کرتا ہے، ان کی عدم موجودگی میں، چونکہ چیئرمین بحریہ ٹاؤن تو آج کل دبئی میں ہے، یہاں پہ ان کا جو سٹاف ہے جو اس کا اہتمام کرتا ہے، تو سارے کے سارے ہی اس اجر کے والے میلے سے میلہ لوٹتے ہیں، اور اپنی آخرت کا جو ہے، دنیا اور آخرت دونوں اللہ پاک ایسے کام سے سنوار دیتا ہے۔ ناظرین، یہ جو اڈیالہ جیل میں جو ہم نے آپ کو دکھایا، ساری چیزیں بھی دکھائیں، اور اڈیالہ جیل مینجمنٹ کی طرف سے بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ کو لکھ کے دے دیا جاتا ہے کہ ہفتہ وار جو ہے انہیں کس کس چیز کی ضرورت ہے، کوکنگ آئل سے لے کے پھر ہلدی، مرچ، نمک، دھنیا، یعنی سب کچھ اس میں شامل ہوتا ہے، جس میں پکوڑے بھی بنتے ہیں، سموسے بھی بنتے ہیں، اور کھجوروں کا بھی سب کچھ بتا دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک شاندار اہتمام ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ سب سے پہلے پاکستان میں ناظرین بحریہ ٹاؤن کی طرف سے دسترخوان کا اہتمام کیا گیا، اور پورا سال ہوتا ہے، راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی، کراچی میں بھی، لاہور میں بھی، اور دیگر شہروں میں بھی پورا سال ہی ہوتا ہے، لیکن ان کی دیکھا دیکھی عام لوگوں نے بھی، محلے داروں نے بھی مل ملا کے دسترخوان کے نظام کو فروغ دیا ہے۔ اور اگر اب آپ دیکھیں تو اس دسترخوان کے سسٹم کو جو بحریہ ٹاؤن نے متعارف کرایا، کہ کافی زیادہ راولپنڈی، اسلام آباد، بڑے شہروں میں، لاہور میں، گجرانوالہ میں، اب دوسرے لوگ جو ہے محلے دار آپس میں مل کے بھی VIP دسترخوان کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ پاک سے بہترین اجر کی امید اور دعائیں بھی لیتے ہیں، اپنے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے بھی۔ تو ناظرین، یہ ایک بڑا شاندار اقدام ہے جو بحریہ مینجمنٹ نے اڈیالہ جیل میں کیا ہے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔